الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. حضرات محترم، سورۃ نساء کی آیت نمبر 36 ہے. اس آیت کو علماء کہتے ہیں حقوق عشرہ کی آیت. ایسی آیت جس میں 10 حق ایسے بیان کیے گئے ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہیں کہ وہ ہر صورت ان حقوق کو ادا کرنا ہے. پچھلی آیات میں سورۃ نساء کے آغاز پہ اور اب تک ہم نے جو پڑھا ہے اس میں 2 چیزیں تھیں. نمبر 1، اللہ نے ترکے کی تقسیم کے اصول بیان کیے. اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے رہنے والوں کو اس کی اثاثے یا اس کا ترکہ کیسے تقسیم ہوگا، وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کیا تھا. دوسرا، پھر اللہ نے میاں اور بیوی، خامد اور اس کی بیوی، ان کے حقوق جو آپس میں ہیں وہ بیان کیے. اب یہ 10 حق ایسے ہیں جس میں سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی انسان انحراف نہیں کر سکتا. اگر وہ کرے گا تو نہ وہ اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہے، نہ وہ آخرت پہ ایمان رکھنے والا ہے. ان میں سے پہلا حق، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. عبادت اگر کرنی ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. اب یہ بات یاد رکھیں، عبادت صرف نماز نہیں ہے. عبادت رکوع اور سجود ہی نہیں ہے، دعا بھی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. تو انسان کسی اور کے سامنے دعا کرے، یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے. اسی طرح محبت کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ ہونی چاہیے تو وہ اللہ کی ذات کے ساتھ. جو انسان اللہ جیسی محبت کسی اور سے کرے گا وہ شرک کرے گا. یہ کوئی فتوی بازی نہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، وہ اللہ کے علاوہ کچھ اوروں شریکوں کو پکڑ لیتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان کے ساتھ ویسے محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے تھی. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایماندار ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس لیے سب سے پہلا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پہ جو حق ہے کہ محبت، عبادت اور تعلق، یہ سب سے زیادہ اگر کسی سے ہونا چاہیے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اگر انسان یہ اس میں کوتاہی کرتا ہے
تو یقین مانیے کہ اس نے کسی چیز کا کوئی حق نہیں ادا کیا جس نے اللہ کا حق نہیں دیا۔ اس نے کسی اور کو کیا حق دینا ہے؟ تو اس لیے جو بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں ہم سے اچھے، فلاں اس طرح، یا کفار کے متعلق ایسی بات کہتے ہیں، کفار اللہ کا حق ہی نہیں پہچانتے تو ان میں اچھائی کہاں سے آ گئی؟ وہ دنیا جہان کے کام کر لیں، اس شخص کے اندر کوئی بھلائی نہیں جو اللہ کا حق نہیں دیتا۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اس کی عبادت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب کوئی انسان اللہ کا حق ادا کرتا ہے تو پھر اللہ پہ حق یہ ہے کہ اللہ اسے عذاب نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ کا حق صحیح ادا نہیں کریں گے تو عذاب کے مستحق بن جائیں گے۔ اللہ یعص باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اگر اللہ کا حق ادا کرتے ہیں تو عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مفاد، ہمارا فائدہ اس میں ہے کہ ہم یہ حق ادا کریں، اس حق سے روگردانی نہ کریں، اور خصوصاً وہ باتیں جو اللہ نے ہم پہ فریضہ عائد کیا ہے اپنی عبادت کے متعلق، اس سے تو ہمیں ذرہ برابر ایک پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جان چلی جائے لیکن اللہ کی عبادت میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ تو اللہ ہمیں ایسا اچھا مسلمان بنائے کہ ہم اپنے رب کا حق ادا کریں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ صرف حق جو ہوتا ہے جب تک دیا نہ جائے وہ نہیں ہوتا، یہ زبانی کلامی پورا نہیں ہوتا۔ یہ انسان اپنے دل میں کوئی تصورات بنا لے تو یہ حق نہیں ادا ہوتا جب تک پریکٹیکلی یہ حق نہ ادا کرے گا۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کبھی شرک نہیں کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا تشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اب وہاں دوسری خطائیں ان کا تذکرہ نہیں کیا، پھر آپ نے اس کے برعکس یہ فرمایا وَمَن مَاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا تھا، معافی نہیں مانگی، وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس خباثت سے بچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے ایک مرتبہ صحابہ کو ایک بڑی عجیب انداز میں بات سمجھائی، کہا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ھذا الشرک، اس شرک سے بچ کے رہنا، فَإِنَّهُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، یہ انسان کے اندر اس طرح داخل ہوتا ہے جس طرح چیونٹی اس انسان کے جسم پہ چڑھتی ہے اسے احساس نہیں ہوتا، اس طرح شرک انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے گھبرا کے پوچھا یا رسول اللہ بچے کیسے؟ کہا صبح شام اللہ سے التجا کرو، اے اللہ ایسے شرک سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو جان بوجھ کے کرے، اور ایسے شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو ہم سے غلطی سے ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی محفوظ رکھے کہ ہم اس خباثت کی طرف جائیں۔ دوسرا حق جو ہے اللہ نے اپنی ذات کے بعد جہاں بھی اپنے حق کا تذکرہ کیا ہے، اپنے سے بعد ماں باپ کے حق کا تذکرہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اللہ کی ذات کے بعد ماں باپ ہی کی وجہ سے دنیا میں آتا ہے، اور جہاں بھی ماں باپ کا نام آیا ہے نا،
وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کا حق ادا کرو، بلکہ وہاں کیا کہا گیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے، ایک ہوتا ہے عدل، عدل یہ ہے جو اس کا حق ہے اسے دو دو، جو آپ کا ہے اپنے پاس رکھو۔ احسان یہ ہے کہ اپنا حق بھی اسے دے دو۔ اور آج کل بے شرمی یہ ہے کہ ساری زندگی اولادیں باپ کی گلے کو پکڑ کے مانگتی رہتی ہیں کہ تم میرا حصہ مجھے دو، جبکہ جب تک وہ زندہ ہے اولاد کی ایک پائی نہیں بنتی، بلکہ اولاد کے پاس جو کچھ ہے وہ ماں باپ کا حق ہے۔ اور ہم یہ سب کچھ سمجھ کے کیا سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں بچ جائیں گے، بلکہ ماں باپ کے متعلق تو سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کچھ بھی کر لے ماں باپ، صرف ایک بات پہ ان کی بات نہیں ماننی، اگر وہ شرک کا حکم دے تو نہیں، وگرنہ کچھ بھی ماں باپ کر لیں، اولاد کا حق ہے کہ ماں باپ کے سامنے خاموش رہیں، جو کرتے ہیں ٹھیک ہے، وگرنہ یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ جو کریں گے، آخرت میں تو جو ہونا ہے وہ ایک الگ ہے، اللہ اس کا دنیا میں بدلہ ضرور دیتا ہے۔ آپ نے ایک مثال سنی ہوگی کہ ایک شخص اپنے باپ کی بیماری سے تنگ آیا، اسے باہر لٹا دیا، وہ بیچارہ سردی سے ٹھٹر رہا تھا، تو وہ بار بار کمبل مانگتا، مجھے کمبل دے دو، تو کوئی بات ہی نہیں سن رہا تھا، ہر وقت تنگ کرتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، جو چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، اس نے کہا بیٹے جاؤ دادا کو فلاں کمبل باہر پڑا ہوا ہے، جو پھٹا ہوا وہ جا کے لے آؤ۔ وہ بچہ گیا، کافی دیر تک واپس نہ آیا، باپ کو بڑا احساس ہوا کہ بچہ کیوں نہیں آ رہا۔ اس نے ایک دو دفعہ آواز دی تو اس نے کہا بابا میں آ رہا ہوں۔ جب کافی دیر ہو گئی تو وہ باہر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بچہ اس کمبل کے دو ٹکڑے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ہو نہیں رہے۔ اس نے کہا یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے بابا یہ دوسرا ٹکڑا میں تیرے لیے رکھ رہا ہوں کہ کل تجھ پہ وقت آئے گا تو یہی کروں گا۔ اسے ہوش آیا کہ یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، ہم اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں کہ ہمیشہ جو بات میری ذات پہ آتی ہے اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کا اصول اپنی جگہ ہے، اللہ اپنا اصول نہیں بدلتا۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا میں بھی تو کوئی شخص ہمارا لحاظ کر دے گا، لیکن اللہ نہیں لحاظ کرے گا۔ اللہ تو نبیوں کو لائن میں کھڑا کر لے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنی قوم کو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے پوجو، مجھے خدا بناؤ یا خدا کا بیٹا بناؤ، لیکن قیامت کے دن اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں اسے کھڑا کروں گا۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے ان لوگوں کو کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لینا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ باندھ کے کہیں کہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرا حق نہیں ہے۔
آج اگر اپنے باپ کو گالی دو گے تو اولاد جوتے مارے گی، انشاءاللہ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے۔ اگر آج اپنے ماں باپ کو پیار دو گے، ان کا احترام کرو گے، تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ ایک عرب کلپ ہے چھوٹا سا، 1 سال کا بچہ ہے، اس کا باپ دادا سب نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو جب نماز پڑھ کے باپ نکلتا ہے تو بیٹا اس کے آگے اپنی جوتا، اس کے باپ کا جوتا رکھ رہا ہے، تو وہ 1 سال کا بچہ اپنے باپ کا جوتا پکڑ کے اس کے سامنے رکھ رہا ہے۔ یعنی یہ ایک سبق ہے جو والدین اولاد کو دیتے ہیں۔ اگر بالفرض کوئی شخص کہے کہ میرے ماں باپ نے ایسا کیا تھا، ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ہمیں یہی شرم کر دینی چاہیے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تھا تو میں نہ کروں۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، کہ ماں کے خلاف بیٹا اسی طرح ہوگا جس طرح وہ اس کی لونڈی ہے، کہ جب مرضی بے عزت کر دیا۔ تو دوسرا حق انسان کے اوپر یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، احسان یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کام سے وہ رو اپنے کام سے، احسان یہ ہے کہ ماں باپ کا احترام، اپنا حق بھی ان کے آگے نشاور کر دو۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو شخص ماں باپ کے ساتھ احترام کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے اور انہیں اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے کبھی فخر نہیں دیتا، اس کے حالات میں کبھی تنگی نہیں آتی، بلکہ 3 4 5 بھائیوں میں جو بھی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، اللہ دوسروں سے زیادہ اسے رزق دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں بدلہ ہے اس کا، اور جو آخرت میں بدلہ ہوگا تو وہ تو الگ ہے۔ ہم کن وہموں میں پھر رہے ہیں؟ یاد رکھیے یہ قرآن ہے، یہ اللہ کے اصول ہیں۔ اللہ اپنے اصول، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا قانون کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، سورۃ واقعہ آج پڑھی ہے، اس میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے تو ترجعونها إن كنتم صادقین، میں جان نکال رہا ہوں، واپس ڈال کے تو دکھاؤ۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے، ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، میں بڑا طاقتور ہوں، تو ہمیں اس غلط فہمی سے نکل جانا چاہیے۔ ایسی بے بسی کی موت اللہ مارے گا کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کی ذات کے بعد ماں باپ کا حق نہیں، اللہ نے ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد وہ کون سے رشتے ہیں، کون سے لوگ ہیں جن کا حق ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔